ایک قطرہ پلیتی کا وجود کو پلیت کر دے، ایک قطرہ طہارت کا اور ایک قطرہ خوف خدا کا، ایک لحظہ حیا کا انسان کو باحیا کر دے۔ حدیث سنی ہوگی، 3 آدمی اپنے گھر سے نکلے سفر کرنے کو، نوجوان، بارش تیز آ گئی تو تینوں نے سوچا کہ کہیں پناہ لے لیں، بارش رکے گی تو پھر آگے چلیں گے۔ اتفاقاً پناہ کے لیے ایک غار نظر آیا، تینوں غار کے اندر جا چھپے۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی، حتیٰ کہ ایک پہاڑ کا پتھر اوپر سے گرا اور غار کا وہ جو منہ تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اب ان کے لیے نکلنے کا راستہ بھی نہیں، بارش بند بھی ہو جائے تو نکلیں گے کیسے؟ جب موت کے لالے پڑ گئے، دن گزر گیا 24 گھنٹے، اب نکل نہیں سکتے، پتھر کو تینوں ہلا نہیں سکتے۔ اب تینوں نے سوچا کہ کیا کریں؟ اب ایک ہی سوچ آئی کہ اللہ کے سوا تو ہمیں نکالنے والا کوئی نہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ تینوں سوچو اپنی زندگی میں ہم نے کب کوئی ایسا کام کیا ہو جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کو اپنے اس کام کا واسطہ دے کر اس مصیبت سے نکلنے کی درخواست کریں۔ تو ان میں سے ایک نوجوان بولتا ہے ہاتھ اٹھا کر، اللہ تجھے پتا ہے تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی، میں بالکل گناہ پر قادر تھا، بالکل تیار تھا، اچانک میں یہ کہہ کر پیچھے ہٹا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ تو جانتا، اگر میں نے خالصتاً یہ تیرے لیے اور تیرے خوف سے، شرم و حیا سے، تیرے شرم و حیا کو دیکھ کر میں نے اگر یہ کام کیا ہے، تو جانتا ہے، تو اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ پتھر سارا تو نہیں ہٹا، تھوڑا سا ہٹ کے اب کچھ امید پیدا ہوئی۔ اب دوسرا ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اللہ تجھے پتا ہے کہ ایک دن میری کوٹھی، میرا مکان بن رہا تھا تو ایک مزدور آیا تھا، لیکن مزدوری کو وصول کرنے سے پہلے ہی وہ بیچارہ پتہ نہیں کیا ہوا، کہیں چلا گیا، وہ اپنی مزدوری اس دن کی نہیں لے سکا۔ اس کی مزدوری کو کھانے کی بجائے میں نے سنبھال کے رکھا کہ کسی دن وہ نوجوان آ جائے، اس کا حق ہے، میں مزدور کا حق کیوں کھاؤں؟ یا اللہ میں نے اس کے پیسے سے کاروبار شروع کیا، اور کاروبار بڑھتا بڑھتا اتنا بڑھا کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں میں جا پہنچا۔ 30-40 سال کے بعد وہ ایک دن جب بوڑھا ہو گیا، اسے کیا ضرورت اور حاجت پڑی کہ وہ میرے دروازے پہ آیا، کہنے لگا 40 سال پہلے میں نے مزدوری کی تھی، اس وقت مجھے ضرورت نہیں تھی، کسی کام کو چلا گیا، لمبا سفر آیا، آج مجھے ضرورت ہے، میری وہ مزدوری مجھے دے دے۔ اور یا اللہ تو جانتا ہے، میں نے اس کے ہاتھ میں لکڑی دے کر کہا کہ یہ 10,000 8,000 بکریاں کھڑی ہیں، یہ ساری تیری اسی مزدوری کی ہے، یہ ساری لے جا۔ اور میں نے اس سے کہا کہ نہیں مجھے مزدوری چاہیے، لیکن اس نے کہا نہیں یہ سارا میں نے تیرا پیسہ لگا کر کاروبار کیا اور یہ تیرا حق ہے، لے جا۔ اللہ وہ خوش ہو کر دعائیں دیتا ہوا مجھے چلا گیا۔ اگر یہ کام میں نے خالصتاً، میں جانتا ہوں تیرے لیے کیا ہے، اور آگے تو جانتا ہے تیرے لیے تھا کہ نہیں تھا، اگر تجھے قبول ہو تو اللہ اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا، اب بھی نکلنے کا راستہ نہیں، تو تیسرا کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ تو جان، میں اپنے کھیت سے، اپنے کنویں سے بھینسوں کا، گائے کا، شام کو جب دودھ لے کے آتا تھا تو جب تک میں اپنے ماں باپ کو پہلے نہیں پلا لیتا تھا، میں اپنے بچوں کو نہیں پلاتا۔ یا اللہ تجھے پتا ہے ایک دن میں دودھ لے کے آیا، میری اماں سو گئی تھی، اور میں نے اٹھایا نہیں اماں کو کہ تھکی ہاری ہو، میرے بچے دودھ مانگتے رہے لیکن میں نے بچوں کو نہیں دیا۔ بیوی سے کہا کہ کسی نہ کسی تیرے بچوں کو سلا دے جب تک میں اپنی اماں کو نہیں پلاؤں گا۔ یا اللہ میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا کہ کب میری اماں اٹھے گی اور میں ماں کی خدمت کروں۔ اچانک رات کے 3 پہر گزرے تو میری اماں کی آنکھ کھلی، میں نے اماں کی ہتھیلی پہ دودھ رکھا، ماں نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اماں ساری رات تیرے لیے کھڑا رہا، جب تک تو نہیں پیے گی میں کیسے پیتا، میرے بچے کیسے پیتے؟ اماں کے دل سے دعا نکلی، اللہ میں تو خالصتاً تیرے لیے کیا، جائز ہے ناجائز ہے میں ادھر نہیں جاتا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی دعا مانگنے کی دیر تھی کہ اللہ پاک نے پورے غار کا دروازہ کھول دیا، پتھر وہ جا گرا، تینوں کو اللہ نے اس مصیبت اور بلا سے نجات دے۔ میرے دوستو، میں جو بات کر رہا ہوں اس ایک لحظے کی، ایک لحظہ انسان کو بنا بھی دیتا ہے اور ایک لحظہ انسان کو بگاڑ بھی دیتا ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان بھی بندہ ایک لحظے میں ہوتا ہے، سارے گناہ معاف کروا دیتا،
لیکن ایک لحظے میں 100 سال کا مسلمان کافر ہو جاتا ہے اور 100 سال کی بندگی کو مل گیا میٹ کر. ایک لحظہ ہوتا ہے اور ہر انسان کے بننے کی جو زندگی میں اللہ پاک کی طرف سے بھی ایک لحظہ ملتا ہے. ہاں کچھ قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ 10 سال کی مہلت دیتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جن کو 40 سال, یہ حدیں ہیں, اور کچھ قومیں ہیں جن کو اللہ نے 70 سال کی مہلت, کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جن کو 100 سال 110 سال تک کی مہلت, اس کے بعد اللہ کیا مہلت. یہ اللہ مہلتیں. پرانی امتوں کی تباہی اور بربادی کے قصے جب انسان قرآن میں پڑھتا ہے, اللہ نے بڑی ڈھیلیں دی, بڑی مہلتیں دی. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے ایسا دبوچا کہ ان قوموں کا نام و نشان مٹا. آج اس قوم کو, آپ اور میں جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں, ہمیں 70 سال ہو گیا بنے میں پاکستان کو, ہم ابھی تک اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے. ابھی تک میں اس پہ ڈالتا ہوں, وہ مجھ پہ ڈالتا ہے, وہ گناہ میرے اوپر ڈالتا ہے, میں اس کے اوپر ڈالتا ہوں. آج ہماری چھوٹی چھوٹی معصوم 6-6 5-5 سال کی بچیاں ہمارے ملک کے اندر محفوظ ہیں. ایک مسلمان معاشرہ آیا, بوڑھی اماں کو اپنے گھر کے اندر دن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. یہ کافر معاشرہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں. یہاں رات کے 2 بجے ہماری بچی 7-11 کو جاتی ہے, اگر وہ خود خراب نہیں تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ ہماری بچی کی طرف آنکھ اٹھا کر دے. یہ کافر معاشرہ جسے ہم کافر. ہمارے مسلمان معاشرے میں آج مدرسے میں بچہ بھیجنے کو ڈر لگتا ہے, اسکول میں بچہ بھیجنے کو ڈر لگتا ہے, بازار کے اندر بچے کو بھیجنے. کیا ہے یہ؟ کہیں ہم اس منزل پہ تو نہیں آ گئے جو بگاڑ کی منزل ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی حدوں کو کراس کرنے پہ آ گئے؟ آج اس ملک میں رہنے والے میرے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, جب ہم نام لیتے ہیں پاکستان جانا تو بچے کہتے ہیں ہم نہیں جاتے, وہاں یہ ہوتا ہے, وہاں یہ ہوتا ہے, وہاں یہ ہوتا ہے. بچیوں کو ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے, یہ کرا رہا ہے, وہ کرا. اب خدا کے بندو سنبھالو اپنے ملک. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ علماء, سیاستدان یہ کب ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنے ملک اور اپنی قوم کی فکر کریں گے کہ ہم نے اپنی قوم کو ایک کرنا.